جس نے بکا ہے اس کا کوئی ثبوت تو دے. یعنی یہاں تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی توحید والا مسئلہ اتنا ضروری نہیں کہ اس میں تو جیسے بھی ہیں جنت میں چلے جائیں گے. نماز روزے کا ہو گیا. محبت علی والا آخری فیصلہ ہے. اس میں ختم نبوت کا سوال بھی نہیں کہ منکرین ختم نبوت کو روک لیا جائے گا کہ وہ جائے گا جو ختم نبوت کو مانتا ہوگا. اس میں یہ بھی نہیں کہ جنت کے راستے پر اہل جنت کو روک لیا جائے گا. جو غلط تفسیر ساری وہ کر رہا ہے. بات تو تھی ساری اہل جہنم کی, اور یہ نماز روزے کا ذکر کر کے ساری مسلمانوں کی طرف لے آیا. تو ان سے یعنی یہ پوچھا جائے گا کہ اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو پھر تو جا سکتے ہو جنت میں, اگر نہیں تو پھر نہیں جا سکتے. یہ سارے سوال ہی ختم ہیں. اور صرف یہ معیار, اور وہ بھی قرآن کے ذریعے, واقفوہم انہم مسئولون, ان سے پوچھا جائے گا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار تم کتنا کرتے تھے. اگر پیار ثابت ہوا تو پھر جنت میں, اگر پیار ثابت نہ ہوا تو پھر دوزخ میں. اب یہ شریعت کس نے دی ہے؟ کیا قبر کے سوالوں میں یہ سوال ہے؟ ارے بات ہی ساری پیچھے کافروں کی آ رہی ہے. تو جو کمینہ کافر اللہ کو نہیں مانتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا, اب اس سے مولا علی کا سوال کرنے کا کیا تک بنتا؟ وہ تو اتنی بڑی ذاتوں کو نہیں مانتا. اور اگر ما قبل سے بدل کے ہٹ کے کوئی تفسیر کرنی ہے تو پھر یعنی نماز روزے والوں کے لحاظ سے جو جس کی قرآن اجازت ہی نہیں دے رہا, جس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہی نہیں دے رہے, لیکن ویسے بالعموم ذکر کرتے ہوئے اگر کوئی اس آیت سے ہٹ کر کوئی سوال کرتا ہے کہ اہل معاشر قیامت کے دن معاشر میں جو لوگوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم میں سے کون اللہ کو مانتا ہے, تو اس انداز میں اگر سوالات کا کوئی مرحلہ ڈھونڈا جائے تو پھر ترتیب یہ ہوگی کہ کون اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے, کون حضرت آدم علیہ السلام اور تمام نبیوں کو مانتا ہے, کون فرشتوں کو مانتا ہے, کتابوں کو مانتا ہے, قرآن کو مانتا ہے, آخرت کے دن کو مانتا ہے, اور کون صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کو مانتا ہے, کون عمر فاروق کو خلیفہ دوم مانتا ہے, کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم مانتا ہے. اب سوال آ جائے گا کون مولا علی کو خلیفہ چارم مانتا ہے. یعنی اس طرح کسی جگہ اس آیت سے ہٹ کر مطلقاً ظاہر ہے کہ یہ سوالات ہو سکتے ہیں, ہوں گے, لیکن یہاں جہاں رب خود آگے کہہ رہے مالکم لا تناصرون, یہاں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جس کافر نے دوسرے کافروں کو دعوت دی ہوگی یا اپنے معبود عابد کے ساتھ ہوگا جو غیر اللہ ہیں, ان کے لحاظ سے کہ ان کو روکو, ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو جھوٹا معبود ہے اس نے کیوں کسی کو کہا کہ میں تمہارا اللہ ہوں, کیونکہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کسی کو نہیں کہا, حضرت عزیر علیہ السلام نے تو کسی کو نہیں کہا, ان کی بات نہیں. باقی جو طاغوت ہیں وہ یا جو مخلوقات ہیں ان کے لحاظ سے, یا کوئی ایسے آپس میں لیڈر اپنے کارکن جنہوں نے بنائے ہوئے تھے پہلی امتوں کے اندر بھی, وہ پوچھا جائے گا ان سے. اب حب علی کا درجہ بڑا بلند ہے, فرائض میں سے ہے, مگر قرآن میں خیانت کی تو اجازت نہیں ہے. قرآن
جو اللہ چاہتا ہے اس کے مقابلے میں یہ دھرتی دھکیل سنگھ قسم کے خطیب مجرم ہیں ٹیری جونز سے بڑے. وہ قرآن جلانے کی بات کرتا ہے اور یہ قرآن کو بدلنے کی بات کرتے ہیں. اور پھر اس پہ آگے جو داد دینے والے ہیں ان کے ایمان کا کیا حال ہوگا. پھر آگے یہ سن کے جو اپنی تقریروں میں لانے والے ہیں ان کا حال کیا ہوگا. اور پتہ ہے یہ بات چلی کہاں سے ہے؟ روافض کی ایک ایسی فیکٹری ہے، 3 لاکھ حدیثیں انہوں نے گھڑیں اور آیات وہ کہتے ہیں یہ قرآن وہ ہے ہی نہیں، اصل امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. اور ان کے لیے مطلب بڑے دلیر ہیں آیات کے مطلب بیان کرنے میں. اصل یہ بات روافض نے کی اور اس کمینے کو یہ غیرت نہ آئی کہ اس آیت پر کوئی اپنے علماء کا لکھا ہوا دیکھ لے. کسی بےہودہ ملعون ذاکر کو سنا، اس سے سن کے کان میں ڈال لیا اور پھر اس کو سنی غلاف میں لپیٹ کے اہل سنت میں تقسیم کر دیا. یہ ہے زہریلی خوراک جو حب علی کے نام پر دی جا رہی ہے. اس کمینے کے استاذ چپ ہیں لوہاری گیٹ کے اندر، اس کمینے کے پیر چپ ہیں اور اس کو اہل سنت کا مفتی قرار دیا جا رہا ہے. اور بات یہ کہاں سے کر رہا ہے؟ تفسیر قمی سے. اب چند تفاسیر اہل سنت کی آپ کے سامنے پیش کی، کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے جگر پگھلا کے بھی ڈھونڈنا ہے چوری کی تو کہاں سے کی اور کون تھا جس نے چور کو مواد فراہم کیا، کون تھا جس نے نقب لگوانے میں ساتھ دیا. یہ ہے تفسیر قمی، قم جو ایران میں، قمی تفسیر قمی، ابو الحسن علی بن ابراہیم قمی، یہ روافض کا 3 صدی ہجری کا امام ہے روافض کا. اس نے اس تفسیر کے اندر یہ 570 صفحہ ہے. واقفوہم انہم مسئولون، کیا کہتا ہے؟ یعنی خانہ ساز تفسیر، کفر سے لبریز، منافقت سے بھرپور، جہنم کے حصول کا بہترین طریقہ. واقفوہم انہم مسئولون. مسئولون کے بعد کیا لکھتا ہے؟ ان ولایت امیر المومنین علیہ السلام، کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت، محبت، ولا، عشق، پیار، ان کے بارے میں کہا جائے گا روکو ان کو، روکو ان کو، روکو ان کو. ان سے بھی پوچھنا ہے کہ علی سے پیار کتنا کرتے ہو. اگر تم نماز روزے میں کامیاب بھی ہو گئے ہو، توحید میں کامیاب بھی ہو گئے ہو، رسالت کے عقیدے میں کامیاب بھی ہو گئے ہو، لیکن فیصلہ ابھی نہیں ہوا. فیصلہ ہوگا تو اس بات پر ہوگا کہ تم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کتنا کرتے. اب رافضی کا تو رفض یہی کہتا ہے، ان کا تو جب سے تشیع بنا ہے یہی دین ہے. وہ ایک آیت نہیں، ہر آیت جو فضیلت والی ہے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. ہر آیت، ہزارہا مقامات پر وہ بار بار جہاں بھی اسلام دشمنوں کی بات ہوگی وہ کہیں گے نازلت فی ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ. معاذ اللہ ساتھ لفظ لعنت ملی ہر جگہ. اور جہاں بھی کوئی فضیلت والی بات ہوگی وہ کہیں گے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب سے پہلے فرما دیا یہلک فی اثنان، میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ مارے جائیں گے. محب مفرط یقرزنی بما لیس فی، ایسا محب
بے لگام جو کہ میری وہ شان بیان کرے گا جو رب نے مجھے دی ہی نہیں۔ آج عوام میں معیار اہل بیت کو محب سمجھنے کا یہی ہے کہ اس طرح کے کفریات بکے تو کہا جائے گا کہ یہ تو بڑا بندہ محب اہل بیت ہے، نوکر زارا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پتہ نہیں وہ دین کی کتنی سوداگری کر رہا ہے، فکر امام احمد رضا کو کتنا بیچ رہا ہے، بلکہ یہ تو نیچے کی بات ہے، قرآن بیچ رہا ہے، ایمان بیچ رہا ہے۔ اب اس بندے کو داد ملے گی قم سے، ایرانی سفارت خانے سے، ایرانی فنڈ خوروں سے، کہیں گے عالم تو یہ ہے اہل سنت میں، وہ نہیں کہیں گے کہ یہ رافضی ہے، چونکہ اگر رافضی تعارف ہو تو انہیں فائدہ نہیں پہنچاتا، اس سے بڑی چبلیں مارنے والے ان کے پاس کافی ہیں۔ سنی شو کر کے تو پھر اس کے ذریعے اہل سنت کو شکار کرنا، شکاری شکار کرتے وقت جن کو کرنا ہے ان میں سے ہی کسی کو چنتے ہیں، جیسے اس طرح یہ ایک نہیں بہت سے لوگ چنے گئے، اور ہم جب کہتے ہیں کہ یہ مورے ہیں تو وہ ہمارے خلاف منہ کھولتے ہیں، اور وہ میں تمہید جو پہلے بیان کر چکا ہوں، اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔ میں کہتا ہوں تم اگر آسمان سے کہیں الٹے لٹک کے بھی مجھے گستاخ زارا کہو تو میرے مزاج پر 1% بھی اثر نہیں کہ میری نظر گنبد خضرا کے مکین کی طرف ہے اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی شریعت کی طرف ہے۔ کہ اگر اتنی بات پر محافظ گر جائے تو پھر تو ہر چوری کامیاب ہو جائے، کہ ایسا کہیں گے تو یہ تو جان چھوڑ جائے گا، اور کتنے چھوڑ گئے اور بڑھاپے میں جا گرے گٹروں کے اندر۔ لیکن میں دعا یقیناً استقامت کی کرتا ہوں اللہ کے فضل کی، اور اس پر کوئی فخر نہیں، اور اللہ ایمان سلامت رکھے، مگر جس بات پر میں بول رہا ہوں مجھے 100 میں سے 1,00,00,000% یقین ہے کہ میں برحق بول رہا ہوں، اور میں قرآن و سنت کی ترجمانی میں بول رہا ہوں۔ اب یہ اس خطیب کی ایک آیت کے ساتھ زیادتی میں نے بیان کی، اور اس بھیڑیے پہ فرض ہے اور قرض ہے رد کر کے مجھے دکھائے کہ اس نے رافضیت پی ہے، رافضیت چاٹی ہے، رافضیت کھائی ہے، اور یہ رفض ہے جو اس نے بیان کیا، اور بے غیرت پھر سنیوں میں داد لیتا پھر رہا ہے۔ اب ایک دوسری بات، وہ بھی چھوٹی نہیں، میری طرف کوئی جھوٹ کی نسبت کرے تو مجھے غصہ آئے گا کہ میں نے تو یہ بات کی نہیں تھی، اس نے کیوں کہا، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرے اور بات ایسی ہو جو قرآن کی سینکڑوں آیات کے خلاف ہے، تو جن کے دل پہ قرآن اترا وہ خود ہی قرآن کے خلاف بولے، وہ بات بھی بڑی عجیب ہے۔ لیکن اگر میں بتائے بغیر کہ یہ خطرناک بات ہے بولوں، شاید آپ میں سے بھی کتنے سبحان اللہ کہیں، داد دیں کہ بات اچھی ہے، کیونکہ مزاج ایسا بن گیا ہے اس وقت، یعنی جو میں نے کہا نا کہ کشتی میں بیٹھے ہوئے بھنور کے اندر کشتی میں پھر رہی ہے، اور بچانے والے بچانے میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے لگے ہوئے ہیں، اور اندر بیٹھے ہوئے کہ چھلانگ مار کے نکل کے گرنا چاہتے ہیں، کہ ان کو بھنور سے پیار اتنا آ گیا ہے، اتنا جہنم کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو بات وہ بھی اسی ٹی وی پروگرام کے اندر 92، اس 92 کو بھی اپنے انداز پر دیکھنا چاہیے، کن جانوروں کو ٹی وی پہ بٹھایا، ان کے پاس کون سی سند ہے دین کی، وہ ہوسٹ اور جو مہمان ان کی سند کیا ہے، کہ اتنا کفر بیان ہوتا رہا اور وہاں داد دی جاتی رہی۔ ماشاءاللہ، واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ جتنے اس پروگرام میں بیٹھے تھے ان کے تو ایمان کی
کوئی حیثیت نہیں رہی، جو کفر پر داد دے رہے تھے۔